الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم رتل القرآن ترتيلا. گزشتہ درس میں کیا کیا پڑھے تھے ہم؟ تشدید پڑھے، قلقلہ پڑھے اور مد شروع کرے تھے. مد کی قسمیں پڑھ لیے، مد جائز پڑھ لیے. مد کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مد فرعی، مد اصلی. مد اصلی کے 3 حروف ہیں، الف واو یا. مد فرعی کی 5 قسمیں ہیں جس میں سے مد جائز پڑھ لی ہے مثالوں کے ساتھ. ہو گیا نا؟ پھر لکھ دوں میں. چلیے مد جائز سے شروع کرتے ہیں. مد واجب پڑھیں ہم پہلے، ہے نا؟ مد واجب یا مد متصل. تعریف کیا ہے؟ شرط مد واو الف یا کے بعد سبب مد عین کی سر کی شکل کا حمزہ. یہ عین کی سر کی شکل کا حمزہ ہے. ایک ہی کلمے میں آئے تو، ایک ہی کلمے میں آئے تو مد واجب یا مد متصل ہوگا. مد واجب یا مد متصل ہوگا. مد واجب یا مد متصل کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے، یعنی کتنا کھینچنا ہے. 2 الف یا 2.5 الف، 2 الف یا 2.5 الف، 4 حرکات یا 5 حرکات. چار حرکات یا 5 حرکات. مثالیں پڑھ لیے تھے، جیسے جاء، یہ ہو گئی الف کی مثال. یہ ہو گئی واو کی مثال. سوء، اس کے بعد یہ ہے یا کی مثال بریئن. اب اس میں یہ تینوں میں آپ کو 2 چیزیں پہچاننا ہے. شرط مد کیا ہے، سبب مد کیا ہے. تعریف کیا ہے؟ شرط مد واو الف یا کے بعد سبب مد
عین کی سر کی شکل کا حمزہ ایک ہی کلمے میں آئے تو مد واجب ہوگا. سبب مد. مد کیسا ہوگا؟ مد ہونے کا سبب کیا ہے؟ ایک ہے شرط مد. شرط مد کیا ہے؟ شرط مد کو مد اصلی بھی کہتے ہیں, مد حقیقی بھی کہتے ہیں, مد طبیعی بھی کہتے ہیں. ہم پڑھے تھے شرط مد واو الف یا کے بعد سبب مد عین کی سر کی شکل کا حمزہ ایک ہی کلمے میں آئے تو مد واجبیہ متصل ہوگا. اب یہاں پر آپ کو اس میں پہچاننا ہے شرط مد کیا ہے, سبب مد کیا ہے. بولیے. الف ہے شرط مد, ہاں سبب مد حمزہ. یہ الف شرط مد ہے اور یہ عین کی سر کی شکل کا حمزہ کیا ہے؟ سبب مد. سمجھ میں آیا؟ ذرا سمجھے یہ سبب مد کا کیا ہے, شرط مد کا کیا ہے؟ مد ہونے کے لیے, کوئی بھی مد ہونے کے لیے 5 قسمیں ہیں نا. مد ہونے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا شرط ہے. ایک تو یہ کہ حرف کے ساتھ یا تو الف آنا, یا تو واو آنا, یا تو یا آنا. سنیں آپ نے بعد میں آپ لکھے نا کو بادشاہ بھائی, پہلے میری توجہ دیجیے میری طرف, سمجھیے اس کو. حرف کے ساتھ یا تو الف آنا, یا تو واو آنا, یا تو یا آنا. مثال کے طور پہ اب یہ میں جیم لکھا, یہاں پہ ایک حرف جیم کے ساتھ اب مد ہونے کے لیے شرط کیا ہونا ہے؟ یا الف ہونا, یا واو ہونا, یا یا ہونا. تو یہاں مد کا قاعدہ شروع ہوتا, بنتا نہیں بھی, آدھا قاعدہ ہوتا. میں یہاں پہ الف لگا دیا, یہ ہو گیا جا. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ جا پڑھیں گے. یہاں کھینچیں گے بس ایک الف سے 2 حرکات. جا بولیں گے, کیوں؟ کیونکہ زبر کے ساتھ الف ہے. الف سے پہلے زبر ہوتا ہے تو ایک الف سے 2 حرکات کھینچتے ہیں. اب مد ہونے کی صورت کیا ہے؟ یہاں پر مد واجب ہم پڑھ رہے ہیں, تو مد واجب کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ الف کے بعد یا واو کے بعد یا کے بعد مد ہونے کے لیے پہلا حرف کوئی بھی ہو سکتا, میم ہو سکتا, جیم ہو سکتا, لام ہو سکتا, کچھ بھی ہو سکتا, مگر اس کے ساتھ جڑنے والا حرف یا تو الف ہونا, یا تو واو ہونا, یا تو یا ہونا. یہ شرط ہے, یہ شرط ہو گئی. اب اس کا سبب کیا ہے؟ مد ہو کیوں رہا بھائی؟ یہاں پہ مد کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی سبب نہیں ہے اس کا. سبب یعنی کاز ہونا. کاز کیا ہے؟ کاز یہاں پہ عین کی سر کی شکل کا حمزہ ہے, یہ سبب ہے. اس کے بعد میں اس کے اوپر زبر لگا رہا ہوں. اب یہاں پر میں مد کی علامت نہیں لکھ رہا ہوں. فرض کرو اب میرے پاس ایسی قرآن ہے جس میں کوئی بھی علامتیں نہیں ہیں, کوئی بھی علامتیں, تو اب میں کیسا پڑھیں گے اس کو؟ جا. کیسا پڑھیں گے؟ جا پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ مد ہونے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو شرط ضروری ہے, دوسرا سبب ضروری ہے. دونوں چیزیں آ گئے اس میں. یہ دونوں چیزیں آنے کے بعد میں عین کی سر کی شکل کا حمزہ ایک ہی کلمے میں آنا شرط ہے, وہ بھی آ گیا. جا کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے, ایک ورڈ ہے, اس کے ایک ہی معنی ہیں. یہ تینوں چیزیں پورے ہو گئے اس میں. شرط مد بھی ہو گئی, سبب مد بھی ہو گیا, اس کے بعد میں ایک ہی کلمے میں بھی آ گیا ہے. اب اس کے اوپر میں مد کی علامت لگاؤں یا نہ لگاؤں وہ میرا اختیار ہے. مگر جہاں کہیں آپ ایسا حرف پائیں تو یہاں پہ کیسا پڑھیں گے
کھینچ کے پڑھیں گے 4 حرکت یا 5 حرکت. جا. کیوں؟ کیونکہ آپ اب کسی بھی علامت کے مکلف نہیں ہیں. آپ کے علم میں یہ بات آ گئی ہے کہ شرط مد کے بعد صفحے پر مد عین کے سر کی شکل کا حمزہ ایک ہی کلمے میں آیا تو یہاں مد واجب یا مد متصل ہوگا. ختم. اب علامت میں لگا رہا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے, چاہے تو میں لگاؤں چاہے تو نہ لگاؤں. آگے سمجھ میں؟ یہ الف کی مثال ہوئی. اب آپ دیکھیے شرط مد کتنے 3 ہے نا, تو اب ایک ہوا اور 2 باقی ہے, واو اور یا باقی ہے. اب میں پہلا حرف کیا لیوں؟ کچھ بھی لیتا ہوں. چلو میں سین لے رہا ہوں. جیسا میں جا لکھا تھا تو وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ شرط مد کیا تھا وہاں پہ؟ الف تھا. اور سبب مد کیا تھا؟ عین کے سر کی شکل کا حمزہ تھا. یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہاں پہ الف لکھا تھا, یہاں پہ واو لکھ رہا ہوں. کیا ہو گیا ہے؟ اب اس کو لازماً اس سے پہلے پیش ہی جائیں گے نا. لازماً سیو بھی ہو سکتا, سو بھی ہو سکتا, لیکن واو ساکن سے پہلے پیش ہونا شرط ہے مد کے لیے. اگر مد نہیں کر رہے ہیں آپ تو الگ بات ہے, مد کے لیے واو کا ہونا شرط ہے. یہ ہر ایک کے لیے ہونا ضروری تھا. واو جب رہتا ہے تو سامنے جو پیش پوچھتا ہے نا, بس تو نہیں بھائی, واو ہوتا ہے تو زبر بھی ہوتا نا. زبر ہے تو واو اڑ جاتا, نکل جاتا. نہیں, وہ زبر رہا تو مد نہیں ہوتا, لین ہوتا, مد لین ہوتا, حرف لین ہوتا. حرف مدہ کے لیے شرط مد کے لیے واو ساکن سے پہلے پیش, یا ساکن سے پہلے زیر, الف سے پہلے زبر ہونا لازم ہے. چلیے وہاں پہ الف تھا, یہاں پہ شرط مد میں کیا لیے ہم؟ کیا لیے؟ واو لیے. اب کس چیز کی ضرورت ہے یہاں پہ؟ کون سا حمزہ؟ چلیے اب اس کو پڑھیے. کھینچیے. اچھا 4 حرکات یا 5 حرکات بول تو کھینچو. کہاں ہے 2 حرکات کھینچ رہے؟ سو اتنا کھینچنا لازم ہے, واجب ہے. اگر کوئی نہیں کھینچتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں, ان کو کھینچنا چاہیے. یہ ہو گیا. اب میں یہ پہ علامت نہیں لگا رہا ہوں تو اب اس کو سو پڑھیں گے نہیں, سو پڑھیں گے. کیوں؟ آپ اب علامت کے محتاج نہیں رہنا, قاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا. شرط پورا ہو گیا, شرط پوری ہو گئی نا, شرط بھی ہو گئی, سبب بھی ہو گیا, تو مد کی شکل بن گئی. تو اب میں علامت نہیں لگاتا ہوں, نہیں لگا رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. قرآن میں لگا کو ہے, نہیں لگا کو ہے؟ قرآن میں نہیں لگا کہ علامت نہیں لگا, بھائی علامات والی قرآن میں تو لگا کے ہے. جہاں علامات والی قرآن نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے, نہ مد ہے, نہ زبر ہے, نہ زیر ہے, نہ پیش ہے, نہ جزم ہے, نہ تنوین ہے. تو بعض مرتبہ کیا ہوتا, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, فرض کرو آپ قرآن میں مس پرنٹ ہوتا, آپ قاری قرآن ہیں, ایسا لکھا ہوا ہے, فوراً وہاں پہ آپ مد لگا دینا, یہ علامت نہیں ہے سمجھو, آپ مس پرنٹ ہو گئی. تو آپ اس لائق بن جانا کہ یہاں پہ مد لگا سکے. کیوں؟ کیونکہ آپ صاحب قرآن اور صاحب تجوید ہو گئے ہیں. مطلب یہ کہ قرآن کریم پڑھنے یا پڑھانے میں یا لکھنے میں تحریراً اگر کوئی تجوید کی غلطی ہو تو آپ اس کو کریکشن کرنا, چاہے وہ 2 لوگوں کے درمیان میں ہو, چاہے 20 لوگوں کے درمیان میں ہو, چاہے 1 لاکھ لوگوں کے درمیان میں ہو, چاہے قرآنی تحریروں کے اندر ہو. کتابوں میں بعض غلط مس پرنٹ ہو جاتا. آپ حافظ قرآن اگر ہے تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو تجوید سے واقف ہونا ضروری ہے. تو یہ ہو گیا
مد واجب. اس کی مقدار کیا ہے؟ 4 حرکات. 4 حرکات یا 5 حرکات. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیے. اب پوری قرآن مجید میں جہاں بھی مد واجب ہوگا وہاں پر کتنا کھینچیں گے؟ 4 حرکات یا 5 حرکات. نہیں ایسا آپشن ہے کہ 4 یا 5 ہے؟ خالی 4 ہے یا تو نہیں اس میں آپشن ہے. آگے پیچھے ہو سکتا آگے پیچھے ہو کے کم سے کم 4 پہ رکنا. 4 5 اس واسطے بول رہے ہیں کم سے کم 4 ہے نا. 5 بڑھ گیا کوئی بات نہیں ہے لیکن 4 سے کم نہیں ہونا. اصول تو قاعدہ تو یہ ہے. چلیے یہ ہو گیا. اب بچا کیا؟ اب الف بھی ہو گئی, الف کی مثال ہو گئی, واؤ کی مثال ہو گئی. اب کیا بچا؟ یا بچا. اب میں لکھ رہا ہوں با. اس کے بعد میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں. یہاں لکھ رہا ہوں میں یا. چلیے اب پڑھیے. ان ہے بری ان ہے. اب کیا ہو گیا اس میں؟ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا, شرط مد یا حرف مد یا مد اصلی آ گیا. یہ مد اصلی ہو گیا اور یہ اس کا سبب ہو گیا. یہ شرط, یہ سبب. مقدار کیا ہے؟ 4 یا 5. 4 حرکات یا 5 حرکات. ایک الف یا 2 الف یا 2.5 الف, 4 حرکات یا 5 حرکات. اب آپ سورہ نصر پڑھیے. والعصر سورہ نصر. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور کھینچنا ایک حرکت. اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ اس کی مقدار ہے. بس ہے. آپ بولیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. آپ بولیے. اطمینان سے کھینچنا. کون روک رہے ہیں؟ کوئی گلا پکڑ کے کھینچنے تو نہیں نا. اذا جاء نصر اللہ. اس سے کیا؟ آپ بولیے. اذا جاء نصر اللہ. گھبراتے ہوئے, ڈرتے نہیں, پورے عزم کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ, پوری ہمت کے ساتھ. اذا جاء بولیے زور سے. سمجھ میں آ رہا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت کا حسن بڑھ جاتا ہے. تلاوت کا حسن بڑھ جاتا ہے. جب آپ لہجے سے, قرت سے تلاوت کرتے ہیں تو یہاں پر قاری کو ایک قرار محسوس ہوتا ہے, ایک سکون محسوس ہوتا ہے, سننے والے کو بھی, پڑھنے والے کو. اور اس کو کھینچنے میں اس کی جو لے ہے, جو لہجہ ہے, اس کے اندر ترنم پیدا کرنے میں اس کو جو ہے نا وقت ملتا ہے, مزہ آتا ہے اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اسی کیفیت کا نام قرت ہے. سمجھے نا؟ جو قرت, جو تلاوت آپ کو اللہ سے قریب کرتے. تو یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہونا ہے, اس کے بعد سبب مد عین کی سر کی شکل میں حمزہ آنا ہے. یہ ہو گیا مد واجب یا مد متصل. تینوں مثالیں ہو گئے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ آگے بڑھوں؟ نہیں, اس میں کچھ پوچھنا ہے پوری طریقے سے؟ اب اس میں ہم بڑے شرط مد سبب مد. جی اس میں ابھی پڑھے ہم شرط مد اور سبب مد. ہاں. شرط مد میں مد اصلی, مد حقیقی ہے. اور سبب مد میں کیا ہے؟ کیا بولتے ہیں؟ عین کی سر کے شکل کا حمزہ. اب یہ حمزہ ہے بھائی, اس کو بھی حمزہ بولتے. الف پر جب کوئی حرکت زبر زیر پیش تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. یہ بھی حمزہ, یہ بھی حمزہ ہے. اب آپ اس کی وضاحت اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ حمزہ لکھا ہوا ہے. جہاں پر بھی مد واجب یا متصل کرنا ہے یہ حمزہ لکھا ہوا ہے. حمزہ اور الف زبر.
نہیں یہ قاعدہ الگ ہے، میں بول رہا ہوں آپ کو اس کی وضاحت کیوں کرنا ہے. عین کی سر کے شکل کا حمزہ مطلب یہ عین ہے، یہ اس کا سر ہے، یہ سر ہے، سر کی شکل کا حمزہ. یعنی عربی جو عبارت ہے، عربی جو قرآن مجید کا رسم الخط ہے، اس میں ان کا طریقہ ایسا ہے، الف لکھ کے اوپر حمزہ لکھتے ہیں، اس کو حمزہ اب پڑھ دے. ہمارے پاس کیا کرتے ہیں ہندوستانی رسم الخط میں زبر زیر پیش لگا کے اس کو حمزہ پڑھ دے، اس کو حمزہ پڑھ دے، ٹھیک ہے. لیکن ہجے جب کرتے تو مشکل یہ ہوتی کہ اس کو حمزہ زبر آ پڑھ دے. کیا کرتے؟ جبکہ غلط ہے، وہ الف زبر آ پڑھنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ الف زبر الف پر جب کوئی حرکت زبر زیر یا پیش لگائی جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. یہ اب ہو رہا حمزہ، ٹھیک ہے. اب اس کو ہجے کیسا کرا رہے ہیں؟ حمزہ زبر ا بولے تو پہلے تو یہ حمزہ ہے، تو زبر ا تو اور ایک زبر لگانا ہے نا، لگانا نہیں لگانا؟ حمزہ یہ حمزہ ہوا نا بھائی. الف پر جب کوئی حرکت زبر زیر یہ پیش لگائے تو وہ حمزہ کہلاتی ہے. یہ حمزہ ہو گیا. اب یہ کیا ہو گیا؟ پھر اب کیسا پڑھتے ہیں؟ ان ہو گیا. یہ تو ہجے کراتے وقت یہ غلطی ہوتی ہے، لیکن مروج ہمارے پاس پورا یہی چل رہا. میں بڑے بڑے مقتدر صاحب علم و فضل علماء سے اس سلسلے میں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، خاص طور سے ان سے تبادلہ ہوا ہے. لیکن ان حضرات نے بھی یہی کہا کہ ہمارے بڑوں نے بھی ایسے ہی پڑھایا ہے. لیکن قرآن مجید کی جو تحقیق ہے، جو تحقیقی جو عمل ہے علم تجوید کا، وہ ختم نہیں ہو گیا نا، وہ جاری و ساری ہے. تو ہجے جب کر رہے ہیں آپ تو یہاں پر جو ہے یہ اس طرح کا ہجے کرانا غلط ہے. مروج ہے یہ الگ بات ہے، چھوڑو اب چل رہا چلنے دو. لیکن اصولاً اس کو الف زبر ا بولنا چاہیے. کیا بولنا چاہیے؟ ہجے کراتے وقت. ہاں چلیے. مد اگر شد کے مد آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدیش نہیں ہوتا تو اس میں مد ہے نا، شرط ہے نا. نہیں بھائی ضاد کے بعد الف آ رہا، حمزہ تو نہیں ہے نا. اب تو پڑھے نہیں نا. ابھی تو پہلی قسم پڑھے، دوسری قسم آ رہی ہے. اب دوسری قسم کیا ہے؟ مد جائز یا مد منفصل. کیا ہے؟ مد جائز یا مد. چلیے یہ بھی بالکل پہلے کی طرح ہے. شرط مد واو الف یا کے بعد سبب مد. مد واجب میں کیا تھا؟ سبب مد عین کی سر کی شکل کا حمزہ تھا. اب اس میں کیا ہے سبب مد؟ سبب مد مد اصلی، سوری حمزہ اصلی. حمزہ اصلی، حمزہ وصلی، دو قسم کے حمزہ ہوتے ہیں قرآن مجید میں. اب وہ آپ عربی گرامر پڑھیں گے، عربی دانی سیکھیں گے تو جب معلوم ہوں گا. آپ یہاں صرف یہ یاد رکھیے کہ حمزہ اصلی او الگ الگ کلمے میں آئے تو الگ الگ کلمے میں آئے تو مد جائز یا مد منفصل ہوگا. ٹھیک ہے. مد جائز یا مد جائز یا مد منفصل.
شرط مد واو الف یا کے بعد شرط مد کیا ہے؟ ہر جگہ شرط مد واو الف یا رہتا. پوری پانچوں قسموں میں مد شرط مد ایک ہی ہے. میں آپ کو ڈائیگرام ڈال کے سمجھاتا ہوں. واو الف یا ہے پورا ہونے کے بعد میں ایک ڈائیگرام ڈالتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آتا. جب شرط مد واو الف یا کے بعد سبب مد حمزہ اصلی ا ای او الگ الگ کلمے میں آئے تو مد جائز یا مد منفصل ہوگا. مد جائز یا مد منفصل کی مقدار کیا ہے؟ کی مقدار 2 الف یا 2.5 الف 4 حرکت یا 5 حرکت. سیم 2 الف یا 2.5 الف 4 حرکات یا 5 حرکات ہے. یہ بھی ویسی ہے بالکل. ہاں 2 الف یا 2.5 الف 4 حرکات یا 5 حرکات. اب اس کی مثال پہلے الف کی مثال. اب اس میں کیا ہے؟ شرط مد واو الف یا کے بعد میں سبب مد کیا آنا ہے؟ سبب مد یہ آنا ہے, حمزہ اصلی بولتے ہیں اس کو. ا ای او آنا ہے. ٹھیک ہے. کیسا ذرا سمجھاتے تھا یہ وہ تو حمزے کو یہ جو ورڈس ہے نا حمزے کی جگہ پہ یوز کرتے ہیں. عین کی سر کے شکل کا حمزہ جہاں آ رہا تھا مد واجب میں وہاں پر یہ ا ای او آئیں گے. سبب مد مد ہونے کا جو کاس تھا پہلے کیا تھا مد واجب میں؟ مد واجب میں عین کی سر کی شکل کا حمزہ تھا. مد جائز میں فرق یہی ہے صرف مد اصلی شرط مد تو وہی ہے واو الف یا. سبب مد میں یہاں پہ دو طرح کی تبدیلیاں ہو رہی. ایک تو ایک ہے سبب مد میں عین کے سر کی شکل کے بجائے حمزہ اصلی آ رہا, اور وہاں پر عین کی سر کی شکل کا حمزہ ایک ہی کلمے میں تھا, یہاں پہ الگ الگ کلمے میں آ رہا. سبب مد کے اندر حمزہ اصلی بولتے اس کو. ایسا حمزہ جو وصل میں وقف میں باقی رہے, یعنی پڑھنے کی حالت میں بھی کنٹینیو کر رہے ہیں آپ آیت تو بھی باقی رہنا, انہیں رکے بھی تو باقی رہنا, تو یہاں پہ مد ہوتا, نہیں تو نہیں ہوتا. جیسے اب میں مد کی علامت دے ڈالوں وما ادراک. اب مجھے بتائیے آپ اس میں شرط مد کیا ہے اور سبب مد کیا ہے؟ میم کے اوپر الف جو ہے وہ سبب مد ہے, شرط مد ہے. ہاں میم کے ساتھ جو الف ہے یہ شرط مد ہے. اور یہ الف کے اوپر زبر ہے جو حمزہ حقیقی حمزہ ہے, یہ جو حمزہ اصلی ہے مسئلہ ہے وہ سبب ہے. یہ سبب ہے. شاباش, سمجھ میں آئے گا نا. سبب مد ہے یہ تو سمجھ میں آ گیا. اور ایک بات کیا ہے, کلمے دونوں الگ الگ ہیں. وما ایک کلمہ ہے, ادرا کا ایک کلمہ ہے. اس میں کیا ہو رہا تھا, ایک ہی کلمے میں شرط مد سبب مد جمع ہو رہے تھے. جیسے جاء ایک ہی کلمہ ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا, کلمہ الگ ہو جا رہا. یہ الگ کلمہ ہے, یہ الگ کلمہ ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا؟ سنیے, یہ کیا ہے؟ نہیں اب کون سا مد ہے؟ نہیں بھائی یہ پورا یہ سب ملا کے قاعدے کا نام بولو, مد کا نام بولو. مد کیوں ہو رہا مد واجب؟ اس کی شرط کیا ہے؟ شرط مد الف واو یا کے بعد سبب مد ایک کلمے میں آ رہا ہے. یہ دونوں ایک ہی کلمہ ہیں.
جا کے معنی ایک ہی کلمہ، یعنی اس کے ایک ہی معنی ہو رہے، دو معنی نہیں ہو رہے. یہ ہو گیا سبب مد اور شرط مد ایک جگہ ہونے سے مد واجب. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں مد جائز میں الگ الگ رکنا. اب پڑھیے کیا ہے اس میں شرط مد کیا ہے؟ نہیں آپ بولو، کوئی بھی نہ بولو، آپ بولیے. شرط مد کیا ہے؟ اب یہاں پہ مد لگا، مد جائز کے واسطے کیا ضروری ہے؟ حمزہ ضروری ہے نا، حمزہ اصلی ضروری ہے، ہونا ہے نا. کیا ہے یہاں پہ اصلی حمزہ؟ سبب مد ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ شرط مد ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا. تعریف یاد کرو آپ، اب تبھی تعریف پڑھتے رہیں گے تو آئیں گا. شرط مد واو الف یا کے بعد سبب مد حمزے اصلی ا ای او، یا تو آ بھی آ سکتا، ای بھی آ سکتا، او بھی آ سکتا، الگ الگ کلمے میں آنا. تو اب یہاں کیا آنا؟ یہاں پہ حمزہ حمزہ اصلی یا تو زبر والا آنا، یا تو زیر والا آنا، یا تو پیش والا آنا. تو یہ سبب مد ہوتا. تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے؟ زبر والا لے لیں گے. وما، اب وما کے معنی الگ ہے، ادراکا کے معنی الگ ہے. ہو گیا، الگ الگ کلمے میں آ گیا. اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا. چلو اس کو مٹا دو، رہنے دو اس کو. شرط مد یہ ہو گیا الف. تو سنگل ورڈ پڑھنا پڑتا، یہ الگ الگ ورڈ میں آتا. کریکٹ ہے سر؟ وہ سنگل ورڈ ہے، یہ ڈبل ورڈ ہے، ڈوول ورڈ ہے. سمجھو ڈوول ورڈ میں ہو رہا کیا؟ پہلے کلمے میں شرط مد آ رہا، دوسرے کلمے میں سبب مد آ رہا. میرے والد صاحب قاری محمد شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایسا سمجھاتے تھے، پہلے کلمے کی آخر میں شرط مد، دوسرے کلمے کی ابتدا میں سبب مد. یہ بہت آسان ہے. پہلے کلمے کی آخر میں شرط مد، دوسرے کلمے کی ابتدا میں سبب مد. میں ان کو ذرا اچھا ہے کہ ایک سیکنڈ سمجھاتا ہوں. سمجھائیے. کیا ہے نا سنگل ہے، وہ وما میں ایک بار ختم ہو گیا. وما الگ ہے، ادرا کا الگ. چلیے اس میں جو ہے ہم وما ادراکا پڑھے، الف، الف کی مثال پڑھے، واو کی مثال وَاعْلَمُوا أَنَّمَا. شرط مد کیا ہو گیا یہاں پہ؟ سبب مد ہو میں آ گیا نا. الگ الگ کلمہ، یہ الگ کلمہ، یہ الگ کلمہ ہے. یہ شرط مد ہے، سبب مد. پڑھیں گے کیسا؟ آپ مقدار سے پڑھیے. اگر کوئی نماز میں نہیں کھینچ رہی تھا تو انہوں غلط پڑھ رہے ہیں. ہمارا چیلنج ہے، غلط پڑھ رہے ہیں تو غلط پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ بھی بول سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں بول سکتے. نہیں، آپ ہم تیار کر رہے ہیں نا، بولو بول کے. بولنا نہیں ہے مگر بولنا ہے. غلط پڑھ رہے ہیں تو بولنا ہے. سامنے کچھ نہیں، مجھے پیچھے سے بولتے جاہل آ کے ہمارے پڑھنے والے وَعْلَمُوا أَنَّمَا پڑھ لیتے ہیں سیدھا سیدھا. معلوم انما نے مد بھی نہیں کرتے، نہیں کرتے، وہی نہیں معلوم. مد کرے بھی تو پوری مقدار نہیں کرتے. ویسا ہے. اب اس میں دوسرے طرق سے، دوسری روایت سے، روایت جزری سے جو ہے، اس میں ایک الف یا دو حرکت بھی پڑھ سکتے، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ہم چونکہ شاطبی کی روایت سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں دو الف یا ڈھائی الف، چار حرکت یا پانچ حرکت کھینچنا ضروری ہے. یہ ذہن میں رکھو. اس کے بعد میں اچھا، اب تک ہم زبر کی مثال لے رہے تھے نا. یہ
پیش کی مثال ہو انا نا وَعَلَمُوا أَنَّمَا إِنَّا أَنزَلْنَا زبر تھا، یہاں پہ پیش آ گیا. یہاں پہ سبب مد کیا ہے؟ سبب مد حمزہ اصلی ہے جس پہ پیش ہے. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ اب یہاں پہ اوتیتہ ہے، اب پڑھیے. اب میں مد نہیں لگا رہا ہوں اس کے اوپر. انما اوتیتہ تیتو ہو الٹا پیش. ہاں انما کو کھینچو. چلیے الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ ہے، دوسری رکعت میں سورہ دہر. جمعہ کی فجر میں حضور نے اس کا اہتمام کیا ہے. ہمارے پاس نئی بدعت کیا شروع ہو گئی؟ امام حضرات جو ہے کمیٹی کے دباؤ میں آ کے کیا کرتے؟ الف لام میم سجدہ کا پہلا رکوع پڑھتے، اس کے بعد سورہ دہر کا دوسرا رکوع پڑھتے، دوسری رکعت. کئی کو بھائی 2 منٹ لگتے، 3 منٹ لگتے، 4 منٹ لگیں گے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یاد رکھیے آپ. حضور علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ پڑھا ہے، دوسری میں سورہ دہر پڑھا ہے پورا. اب آپ مثال دیے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے آپ کو نہیں معلوم حضور علیہ السلام بچے روئے تو نماز کم کر دیتے تھے، چھوٹی کر دیتے تھے بول کے مثال دیتے. بچے ہمیشہ روتے تھے، بچے یا کو تھا بچہ رو رہا یا کوسی اماں ہے. سنو آپ، حضور علیہ السلام مغرب کی نماز میں سورہ طور بھی پڑھے. کیا پڑھے؟ سورہ طور کی تلاوت کرے. پھر آج تک کسی امام کو دیکھے آپ مغرب میں سورہ طور پڑھتے ہوئے؟ ائمہ حضرات کو معلوم رہا بھی تو کمیٹی کے دباؤ میں آ کے پڑھتے نہیں ان لوگ. کمیٹی بول کے بول رہے ہیں، جو کمیٹی نہیں ہے تم کیا بولتے ہیں؟ جہاں کمیٹی نہیں ہے وہاں ان کی کمزوری ہے. کمیٹی نہیں ہے بول کے کمزوری نہیں ہے. ہاں وہی کمیٹی ہر چیز کو بولتے ہیں نا. نہیں صاحب دیکھو، جہاں کمیٹی اور امام صاحب کے درمیان میں جو ارتباط ہے وہ ارتباط مضبوط رہنا. امام صاحب بولے تو کمیٹی والے سننا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انتظامی امور کی جو کمیٹی والے بولے تو امام صاحب سننا. سوال یہ ہے جہاں تک ممبر و محراب کا معاملہ ہے وہاں امام صاحب کی بات کمیٹی والے سننا. جہاں تک انتظامی امور کا تعلق ہے وہاں پر کمیٹی والوں کی بات امام صاحب سننا. کیا مطلب؟ کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ میدان ہے نا بھائی. تو ہمارے پاس کوشش یہ کرنا کہ تلاوتوں میں بھی جو سنت طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے. جمعہ کے اندر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھتے تھے حضور علیہ السلام. پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. اب ہمارے پاس کتنی مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا بولیے؟ یہ سورہ سجدہ الگ ہے نا، حامیم سجدہ الگ ہے، الگ الگ ہے. الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں، حامیم سجدہ 24ویں پارے میں. تو ہم پڑھنا کون سا؟ الف لام میم سجدہ. اچھا الف لام میم سجدہ حضور علیہ السلام روزانہ تلاوت کرتے تھے سونے سے پہلے. الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک اس کا بھی اہتمام کرنا. تو خیر مد جائز اور مد واجب پڑھ لیے. الف لام میم سجدہ کا جو شروعات ہے الف لام میم تنزیل الکتاب اور ایسے نا الف لام میم سجدہ یہ تھا نا. جی ہاں یہ ہے پورا سجدہ بول کے لکھا ہے، لیکن شروعات اس کے ہے الف لام میم. تو میرے خیال سے الف لام میم سجدہ کنفیوژن دور کرنے واسطے اس کو الف لام میم سجدہ بولے شاید. برابر اس کو حامیم سجدہ بولتے. 24ویں میں جو ہے اتنا یاد رکھو آپ، الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں، حامیم سجدہ 24ویں. پڑھ سکتے
ہو سورہ ناس پڑھنے کے بعد دوسرا سورہ کون سا پڑھنا؟ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم. ناس پڑھ کے الف لام میم ہو دوسرا کچھ پڑھ نہیں سکتے. کیا ہے دوسرا پڑھنے کو؟ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھتا ہے حضور پھر الف لام میم سے مفلحون تک پڑھ کے ختم کرتے تھے. حال مرتحل جو بولتے تھے. اگر غلطی سے سورہ ناس اگر کوئی پڑھ دیا پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الف لام میم پڑھنا. دوسری رکعت میں سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں. اب کسی کو الف لام میم یاد نہ رہتا اس کو ریپیٹ کر لو آپ. چلیے زبر کی بھی مثال ہو گئی، پیش کی بھی ہو گئی. اب یہ زیر کی مثال ہے. ا ای او ہونا ہے نا، تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیے آپ. ارے بہت زبردست ہے، کریکٹ ہے. کیا ہو رہا ہے؟ آپ انعام یافتہ قاری ہے اب ماشاءاللہ. مگر مکلف کیا ہے انسان؟ سند کا ہے، سند کا ہے. اب اس میدان کے اندر آپ اگر کسی کو پوچھیں تو انہوں بولتے ہیں بھائی آپ کون ہیں، کیا ہے قاری؟ اب آپ سب سے پہلے حافظ ہے کیا پوچھتے؟ حافظ ہے کیا پوچھتے؟ اس کے لیے حافظ کی ضرورت ہی نہیں ہے. حفظ کا میدان بالکل الگ ہے، یہ قرأت کا میدان ہے. اس کے لیے تجوید نہ ہونا، قاری ہونا لازم ہے، ضروری ہے. اور اگر کوئی قاری بولتا ہے کوئی بات غلطی کی، کوئی بھی بات کوئی غلط پڑھے تو قرآن، کوئی قاری قرآن اگر آپ کی تصحیح کر رہا تو من و ان بلا چوں چرا کے آنکھ بند کر کے قبول کر لینا آپ کا فرض ہے. کیونکہ جس سے ہر ایک کا شعبہ الگ ہے. عالم صاحب ہے، مسئلے مسائل میں اگر انہوں بولے تو ہم سنتے نہیں سنتے. بھائی سود کا مسئلہ ہے، سود کے مسئلے میں کھانا نہیں کھانا عالم سے بحث تو نہیں کرتے نا، انہوں جو بولے سنتے. تو اسی طریقے سے قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے، قرآن اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہے اور کوئی صحیح جاننے والا ہے، قاری ہے، وہ آپ کو جو ہے نا بتا رہا ہے، آپ کو ماننا لازم ہے. تو مد واجب پڑھ لیے، اپن مد جائز پڑھ لیے. اور یہ مد جائز کی یہ زیر والی مثال ہو. کیسا پڑھیں گے بولیے؟ آپ بولیے ریاض. اور تھوڑا کھینچنا بھائی صاحب، بھائی بہترین کھینچ رہے ہیں، ذرا پھر کھینچیے آپ. یہ بے تکلفی رہنا تلاوت میں، یاد رکھو آپ. تو 4 حرکات یا 5 حرکات کا کھینچنا ضروری ہے.